آج تاریخ ہے 17 جنوری 2026 کا ماشاءاللہ سے لائیو زیارت مسجد الحرم کا دوستوں. تو ویڈیو ضرور لائک کرے تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو جائے. جتنے لوگوں کو بھی آج کا ویڈیو پسند آئے ضرور سے لائک کرے اور ماشاءاللہ سے زیادہ دیر تک ویڈیو کو ضرور واچ کرے. آج کا یہ ویڈیو دوستوں کم سے کم 15 یا 16 منٹ کا ہوتا ہے اور ڈیلی ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو پوسٹ ہوتا ہے دوستوں. ہر جگہ کے منظر کا ماشاءاللہ سے سبھی زیارتیں آپ لوگوں کو پوری دکھائی جاتی ہے. کبھی کبھار ویڈیو 5-6 منٹ تھوڑا لیٹ پوسٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت چاہیں گے. ویڈیو کا ٹائمنگ ہے پوسٹ ہونے کا 6:42 PM انڈیا کے ٹائم سے، اور ماشاءاللہ سے ڈیلی لائیو پوسٹ ہوتا ہے. اور کبھی نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، نہیں تو ڈیلی لائیو منظر ٹائم ٹو ٹائم اپلوڈ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ پاک جتنے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبھی کی ساری زائد دعائیں عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں، آمین. جو ڈیلی دعا کے لیے میسیجز کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، اور جو نہیں کہہ پاتے اللہ پاک ان تمام لوگوں کی بھی ساری زائد دعائیں عافیت کے ساتھ پوری فرمائیں. آج کا یہ منظر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کافی پیارا یہ منظر کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کافی خوبصورت، کافی حسین منظر ماشاءاللہ سے. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ پاک سبھی کو یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے، آمین. اللہ پاک تمام لوگوں کی ساری دعائیں عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوب منظر ہے، کیا ہی نظارہ ہے دوستو. چلتے ہیں دیکھتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں 2 منٹ کا لائیو ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ دیکھیں پیچھے سائڈ کا بھی یہ نظارہ، ہر طرف کا نظارے کے ساتھ، کراؤڈ کے ساتھ، کافی رش کے ساتھ یہ منظر ہے. آج کا یہ پورا کا پورا کمپلیٹ ویڈیو ہوگا دوستوں نائٹ کا، اور ایک بہترین لائیو کے ساتھ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اللہ سبھی کی ساری زائد تمنائیں پوری فرمائے عافیت کے ساتھ، آمین. دھیرے چلیں گے دوستوں. 3 یا 4 منٹ کے بعد کچھ بیان شروع ہوگا تو بیان ضرور سنیں. کل کے آگے کا جو بیان تھا فل اپڈیٹ کے ساتھ ہوگا. دھیرے صبح تک کا منظر چلے گا تو ضرور دیکھیں اور ہر طرف کا دھیرے واچ کرے. اللہ سبھی کی ساری دعائیں عافیت کے ساتھ پوری فرمائے، آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. سے خون جب رسنا شروع ہوا، پیروں میں آیا جوتا سخت ہو گیا تھا. جب خون کسی چیز پر چپکتا ہے نا تو اس چیز کو جام کر دیتا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس جوتے کو نکالا، جوتا پیر میں جم چکا تھا. اور پھر اللہ کو غیرت آ گئی، فرشتے اتر گئے. اتنے غم کے ماحول نے جب چاروں طرف سے آقا کو گھیر لیا، تب اللہ تبارک و تعالی کو اپنے نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے واقعہ معراج پیش کیا کہ اے نبی آپ اس علاقے سے آ جاؤ، ان اوباشوں کے درمیان سے آ جاؤ. آپ پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے، آپ کے ہم سیر کی ایک ترتیب بناتے ہیں. پھر اللہ نے فرش سے بلا کر کے عرش پر لے کر آئے، اور جو درمیان میں واقعات ہوئے اس کی عجیب و غریب کیفیت ہے. اللہ کے نبی تقریباً 52 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. کتنے سال کی؟ 52 سال کی عمر کو پہنچے تھے، اور مقام ام ہانی میں آرام فرماتے. خانہ کعبہ جاؤ گے تو کیا کہتے ہیں، حجر اسود کا جو حصہ ہے نا جہاں سے استلام کرتے، اس کے بغل کہیں ایک پلر لگا ہوا ہے، وہی مقام ام ہانی ہے. جو لوگ آتے جاتے ہوں گے، پرانے لوگ ہوں گے، وہ بتائیں گے یہی مقام ام ہانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، ان کے گھر میں تشریف فرما تھا. اچانک سے اوپر سے چھت پھٹی، جبریل امین اترے، آقا کو اٹھائے اور حتیم میں لے گئے. کہاں لے گئے؟ حتیم میں، جو خانہ کعبہ کا مین دروازہ جسے ملتزم کہتے ہیں. آگے کی طرف بڑھو گے تو خانہ کعبہ سے متصل ایسے 5-8 فٹ کی جگہ کو ایسے گھیر رکھے، اس میں لے گئے. اللہ کے نبی کو وہاں پر لٹایا، اور پھر
یہ ہنسلی ہے نا، یہ اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے گلے کے نیچے کی، وہاں سے لے کر کے ناف تک کے حصے کو جبریل امین نے چیر دیا، پھر پیٹ کو کیا کر دیا، شک کر دیا، پھاڑ دیا، اور پھر اس کو زمزم سے دھلا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں انوارات و برکات اور اللہ کے بہت سارے خصوصی تحفے تھے جو نبی کے سینے میں کیا کر دیا گیا، منتقل کر دیا گیا، پھر اس کو سی دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ سی دیا گیا کہ اب آگے کا جو سفر ہونے والا ہے، اللہ کے نبی کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت آ جائے کہ ان سفر کو اور ان نوادرات کو جو اللہ پیش کریں گے اس کے برداشت کرنے کے لیے متحمل ہو جائے۔ وہاں سینہ چک چک کیا گیا۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک جنت سے سواری لائی گئی جسے ہم براق کہتے ہیں، وہ برق ہے۔ برق کے معنی بجلی، بجلی جتنی رفتار سے چلتی ہے اتنی ہی رفتار اس براق کے اندر تھی۔ گھوڑے سے تھوڑا بڑا اور گدھے سے تھوڑا چھوٹا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا، جس کو خچر کہتے ہیں، اس کے مناسبت سے تھا براق۔ اس پر اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا اور سفر شروع کیا گیا۔ سفر کیا کیا گیا؟ شروع کیا گیا۔ یہاں سے کہاں جانا تھا؟ پہلے بیت المقدس۔ اب اس درمیان میں جو واقعات پیش آئے ہیں نا، ان واقعات کو بتانا مقصود ہے کہ جب اللہ کے نبی چلے ہیں تو ایک طرف سے آواز آئی کہ اے محمد رکیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اے نبی آپ یہاں متوجہ نہ ہو، آگے چلیے۔ پھر دیکھا کہ بائیں طرف سے آواز آئی، پھر متوجہ نہیں ہوئے اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بھی آواز دے رہا ہے۔ بہرحال یہ گزر گئے۔ جبریل امین نے بعد میں فرمایا کہ اے آقا، دائیں طرف سے جو آواز آ رہی تھی وہ یہودی تھے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، اور بائیں طرف جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، وہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو بوڑھا بیٹھا تھا وہ بوڑھا یہ دنیا تھی، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح میں یہودیوں کی بات میں آنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اے میرے امتیوں آپ ان کی طرف بھی متوجہ نہ ہونا۔ اے لوگوں، جس طرح میں عیسائیوں کی بات پر آنے کے لیے اپنے آپ کو روکا رکھا، آپ اسی طرح ان سے بھی رکے رہنا۔ کیوں؟ افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ یہودی جو ہے وہ ظلم و زیادتی حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ افراط و تفریط، کسی چیز کو بہت گھٹاتے ہیں، کسی چیز کو بہت بڑھاتے ہیں۔ اسی بنا پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا بڑھے کہ ابن اللہ کہہ دیے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے بھی بچنا ہے، ان سے بھی بچنا ہے۔ اور یہودی جو ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب سے ان لوگوں نے دشمنی کی بیخ کنی کی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک یہودیوں کی یہی چاہت ہے، اسلام مٹ جائے۔ کیا ہو جائے؟ اسلام مٹ جائے۔ تو اس سے آپ کو متوجہ رہنا، ان کی باتوں کی طرف نہیں آنا۔ اب یہ جو سلسلہ آگے چلا نا، 3 جگہ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک نخلستان جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے، ادھر سے گزرے، وہاں پڑھے، اور پھر طور سینا۔ کہاں پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کوہ طور راستے پر پڑھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ کوہ طور ہی میں طور سینا بھی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ کیا ہے؟ کوہ طور میں طور سینا بھی ہے۔ کوہ طور پورا پہاڑ ہے، کوہ طور پورا پہاڑ ہے، اور طور سینا وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بات کی تھی۔ جیسے یہ پوری مسجد ہے، یہ مسجد کا حصہ محراب ہے، یہ مسجد کا حصہ منبر ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے پوری مسجد۔ تو طور سینا وہ جگہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کیے تھے۔ کوہ طور جاؤ گے نا آپ تو جیسے سلسلہ شروع ہوگا پہاڑ کا، وہاں لکھے رہے گا جبل موسیٰ۔ کیا لکھا ہے؟ جبل
موسیٰ آپ کبھی جاؤ گے کوئی طور پر تو ہے تو بہت بلندی پر اور بہت دور پڑتا ہے، جانے کے بعد جیسے ہی سلسلہ شروع ہوگا وہاں لکھا ہے تو بہت سے لوگ ہمت نہیں کر پاتے کہ وہاں تک جاتے ہیں، لیکن آدمی سوچتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام کے قدم پڑے، لو یہاں نماز پڑھ لیں۔ ہم لوگ بھی رات میں چلے تو پتہ چلا کہ بھئی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چلو گے تو خاص جو کوہ طور ہے وہاں پہنچنے 2 گھنٹہ لگے گا اور ٹھنڈی بہت سخت تھی۔ تو میں نے کہا بھئی ایسا کرو وضو کر لیتے ہم لوگ، اور اتنا دور چلنے کی ہمت تو نہیں رکھتے، دیکھو یہاں لکھا ہے جبل موسیٰ، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور مصر اور قائروں کی حکومت نے اس کی نشان، ہم نے کہا بھئی یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لو اور نکل چلو۔ تو وہاں سے ہم لوگ پڑھ کر نکل گئے تو جبل موسیٰ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر ایک ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش تھی وہاں آپ نے نماز پڑھی، سفر آگے شروع ہوا۔ اب ایک واقعہ دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا؟ کچھ لوگ ہیں جن کو کچھ لوگ پتھروں سے ان کے سر کو کچل دیتے، پتھروں سے سر کو کچل دیتے، وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر کچلتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے امتی کہلائیں گے لیکن نمازوں میں غفلت کریں گے، ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کی سزا کیا ہوگی؟ پتھر سے ان کا سر کچلا جائے گا، پھر یہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، پھر انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہوں گے۔ ہم اور آپ کرتے کہ نہیں کرتے غفلت؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ سزا یہ ملے گی۔ کل کتنی غفلت ہوئی آپ کو جانتے ہو؟ کل کی نماز میں کیا غفلت ہوئی جانتے ہو؟ ماشاءاللہ امت کے درد میں، امت کی خوشحالی کی راہیں ہموار کرنے میں لوگ اپنی پلکیں سڑکوں پہ بچھائے ہیں، پورا ہاہاکار مچا ہوا ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ نمازوں میں غفلت، سزا یہ ملے گی۔ ایک شخص کو دیکھا گیا، اس پر عذاب کیا مسلط ہے جانتے ہو؟ بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور وہ اس کو منہ پہ ڈال لیتا ہے، پیٹ اس کا پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ سزا ملے گی۔ ایک اور قوم کے اوپر گزر ہوا، دیکھا یہ گیا کہ ان کے شرمگاہوں سے لہو اور خون اور پیپ بہ رہا ہے، سارے لوگ گھن محسوس کر رہے ہیں اور پھر پیروں پہ چترے لپیٹ رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال طیب ان کی بیویاں موجود تھی، رات کسی اور کے پاس بسر کرتے تھے، گویا کہ وہ زناکاری کرتے تھے۔ ان کی سزا یہ، ان کی سزا یہ۔ چگل خوروں کے حالات بتائے گئے، رشوت خوروں کے حالات بتائے گئے، یہاں تک کہ ایسے واعظ، ایسے مقرر، ایسے خطیب کے حالات اللہ کے نبی کو آشکارا کیے گئے کہ ایک خطیب کو دیکھا گیا اس کے ہونٹ اللہ نے عذاب کے طور پر قینچیوں سے کٹوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو خطاب کریں گے، بیان کریں گے، اپنے پیٹ کے مفاد کے خاطر امت میں فساد پیدا کریں گے۔ امت میں کیا کریں گے؟ فساد پیدا کریں گے، کسی کو کافر گردان دیں گے، کسی کو گستاخ رسول گردان دیں گے، کسی کو جنت میں داخلہ ممنوع قرار دے دیں گے، صرف اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو وہ عذاب بھی دکھائے گئے کہ آپ کے امتیوں پر یہ عذاب آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ واقعہ معراج ہے نا، یہ سبق دیتا ہے۔ واقعہ معراج کیا دیتا ہے؟ سبق دیتا ہے کہ یہ عذابات جو اللہ کے نبی کو دکھائے گئے صرف اس لیے کہ اے نبی آپ اپنے امتیوں کو جو کہہ رہے ہو نا کہ اے لوگوں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، تو تمہارے بتانے کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ میری امت کو تکلیف پہنچے گی تو میں اس کو برداشت
نہیں کر پاؤں گا کتنا سخت عذاب اللہ دیں گے۔ تو یہ واقعہ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نہیں کریں گے تو وہ سزا دکھائی گئی ہے۔ رشوت خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، بدگوئی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تمام برے کاموں سے ہم اپنے آپ کو روکیں گے انشاءاللہ۔ اور نمازوں کی پابندی کرنے کی ہر آدمی کوشش کرے، ہر آدمی کوشش کرے۔ میرے عزیزو بہت غفلت ہو گئی، ہم نے سب کچھ کر بیٹھا لیکن اپنے رب کو ہم نے بھلا بیٹھا، اپنے رب کو بھلا بیٹھا۔ ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم نے دنیا بنائی، اولاد بنائی، سب کچھ کیا ہے، لیکن ہم نے نہیں کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا، رب کو راضی ہم نے نہیں کیا ہے۔ باتیں کرنے بیٹھو تو بڑی لن ترانیاں کریں گے۔ تو یہ کچھ منظر تھا ماشاءاللہ سے آج کے لائیو ویڈیو کے ساتھ دوستو۔ جو بھی غلطی ہے اس کے لیے معذرت چاہیں گے انشاءاللہ۔ کل سے جو ویڈیو آئے گا پورا فل مکمل کے طور پر آئے گا۔ سبسکرائبر کے ساتھ آج کا ویڈیو مکمل ہوا۔ آج کا کچھ لمحہ تھا جو کافی پیارا اور کافی بہترین منظر کے ساتھ تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں وتھ کلیئرٹی کے ساتھ، وتھ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔